السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ سب سے پہلے بات کریں گے سیاست کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تقریب سے خطاب کیا ہے ایوان صدر کے اندر، اس کے اندر بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکمرانی کے دوران کتنے اقدامات کیے ہیں، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، سوشل ویلفیئر، لا اینڈ آرڈر۔ لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ بات انہوں نے آج کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر صوبے ٹیکس کلیکشن میں وفاق سے بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں یہ ٹیکس کلیکشن کا جو پروسیس عمل ہوتا ہے وہ صوبوں کو دے دیا جائے۔ بلاول صاحب نے بتایا کہ جب سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس کو ڈیوالو کیا گیا تو خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، سب نے وفاق کے ٹارگٹس کے سامنے بہتر پرفارم کیا ہے، جبکہ ایف بی آر ویسی پرفارمنس نہ دے پائی اپنے ٹارگٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اسی لیے یہ جو عمل ہے ٹیکس کلیکشن کا، اگر وفاق نہیں چاہتا کہ وہ یہ سیلز ٹیکس آن گڈز کا جو کلیکشن کا پروسیس ہے وہ صوبوں کو نہ دے، مطلب اگر وہ رکھنا بھی چاہتا ہے ٹیکس تو رکھ لے لیکن پروسیس صوبوں کو دے دے۔ اور یہ بھی بلاول صاحب نے کہا کہ اگر اس پروسیس سے ہم زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ صوبوں کا فائدہ ہوگا، وہ صوبوں کے لیے انسینٹیو ہوگا۔ بہت اچھی بات کی ہے بلاول صاحب نے، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 3000 ارب روپے اضافی کلیکٹ کیے جا سکتے ہیں اگر یہ صوبوں کو یہ پروسیس دے دیا جائے۔ بھلے اگر آپ یہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، ٹیکس جمع ہوگا، وفاق کو جائے گا، لیکن جمع صوبے کریں گے۔ یہ بات بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے۔ لیکن جو چیز میرے لیے حیران کن ہے کہ بلاول صاحب یہ بات پہلی بار نہیں کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں۔ بلاول صاحب کی جماعت وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے نون لیگ پاور میں ہے، اس ہائبرڈ سسٹم کے اندر ایلائز ہیں پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی، اینڈ یٹ بلاول صاحب ابھی تک اپنے ساتھیوں کو اس بات پہ باور نہیں کرا پائے، ان سے رضامندی حاصل نہیں کر پائے۔ لیٹس سی، ٹائم ول ٹیل۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکہ کی۔ آج کی بڑی خبر ہے، ہم جانتے ہیں کہ 75 ممالک ہیں جن کے لیے امیگریشن ویزاز بند کر دیے گئے ہیں، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، جس کے بعد ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے سابق گورنر ہیں سندھ کے محمد زبیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ویزا پروسیسنگ فار انڈینز ول کنٹینیو but no such facility for Pakistanis. We thought our relationship was great and Indians were having a serious issue with the US. واضح انہوں نے بات کی ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات خراب ہیں اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، پھر بھی امریکہ نے امیگریشن ویزا بھارت کو دینا بند نہیں کیا، پاکستان کو دینا بند کر دیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور یہ بھی اچھی خبر آئی ہے کہ ابھی جنگ کی جو صورتحال تھی امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ صورتحال کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ پھانسیاں نہیں دی جائیں گی مظاہرین کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج توقع تھی کہ ان کو دی جائے گی پھانسی لیکن نہیں دی گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے کچھ بیک فٹ پہ آنے کا اشارہ بھی دیا ہے کہ ہم ایران کے تیل کے اوپر پابندیاں لگائیں گے۔ یقیناً اس کے اوپر ہی بات کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں ایک اور ایشو جو میں اٹھانا چاہتا ہوں وہ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے سمجھنا اور اس پبلک ایڈوائزری کو دیکھنا۔ ہم جانتے ہیں پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پبلک ایڈوائزری جاری کی ہے فار آل سوشل میڈیا یوزرز۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی سول اوبلیگیشن ہے کہ آپ من حیث الپاکستانی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے ایسے بیانیے کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈ نہ کریں جو کہ غیر قانونی ہو، نفرت انگیز ہو، فالس انفارمیشن دیتا ہو، کسی کی عزت کو تار تار کرتا ہو، پارٹیسپیٹس ان نیریٹو دیٹ نیشنل انٹیگریٹی اور ڈیمیج ڈگنیٹی آف انسٹیٹیوشن، ایسا بھی کوئی بیانیہ نہ ہو جس سے ہمارے قومی نیریٹو کو کوئی نقصان پہنچے، نیشنل سیکیورٹی کو کوئی نقصان پہنچے، نہ ہی ہمارے اداروں کے اوپر تنقید کی جائے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے اندر ہم جانتے ہیں بہت سارے یوزرز ایسے ہیں جو ایزیلی اوپنلی سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ اب سیکشن 20 بتایا گیا ہے پیکا ایکٹ کا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جس کے تحت کارروائی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی اے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کافی آواز اٹھائی گئی تھی کہ ججز کے خلاف اتنا کانٹینٹ چلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، نتھنگ از بینگ ڈن، اور اب یہ وارننگ دی گئی ہے پی ٹی اے کی جانب سے۔ آج ایک اور ایڈوائزری بھی آئی پی ٹی اے کہ کوئی انٹرنیٹ کے تعطل پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسی کمپلینٹ سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی کہ انٹرنیٹ چلنا بند ہو گیا تھا۔ گزشتہ روز میرے فون کے ساتھ بھی 5:15 پہ کچھ ایسی صورتحال ہوئی تھی کہ ڈیٹا چلنا بند ہو گیا تھا فار سم آڈ ریزن، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن آج پی ٹی اے نے ایڈوائزری جاری یہ بھی کی ہے کہ ریگولر مینٹیننس ورک چل رہا ہے، کیبل کا جو زیر سمندر جو کیبل ہے اس کا مینٹیننس ورک چل رہا ہے، لیکن کوئی تعطل پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی
کوئی ایسا انٹرنیٹ ڈسٹرپشن نہیں آئی ہے. پی ٹی اے نے یہ بھی کلیریفائی کیا ہے. ان تینوں ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, ان کا تعارف کراؤں گا. وداؤٹ اینی شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے عبداللہ حمید گل صاحب کا, جو ہمیشہ اپنا قیمتی وقت ہمارے شو کے لیے نکالتے ہیں. آئی ایم آلویز آنرڈ اینڈ انڈیٹڈ. تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم عبداللہ بھائی. ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اظہر صدیق صاحب, پیپلز پارٹی سے شاہدہ رحمانی صاحبہ, پی ایم ایل این سے غوث محمد نیازی صاحب. سب کو سلام پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کے قیمتی وقت کا. جزاک اللہ خیر. شاہدہ رحمانی صاحبہ, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بلاول صاحب نے جو آج ایوان صدر میں بات کی ہے بہت انہوں نے مناسب بات کی. کوئی شک نہیں کہ صوبے ٹیکس کلیکشن کے پروسیس میں وفاق کو, ایف بی آر کو آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ صوبوں کو ٹارگٹ دیا جائے, ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے, ہم نے زیادہ اچیو کیا تو صوبوں کے لیے انسینٹیو ہوگا. میں حیران اس بات پہ ہوں شاہدہ صاحبہ کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نون لیگ کی حکومت ہے وفاق میں, اور پھر بھی اتنا جائز مطالبہ منوانے کے لیے بلاول صاحب بار بار دہرا رہے ہیں اپنے بیانیے کو, اپنے نیریٹو کو, اپنے آئیڈیا کو. Isn't that sad, madam? بہت شکریہ طلحہ محمود صاحب, آپ نے پروگرام میں لیا. اور بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جمہوری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ نسل در نسل آج دیکھیں کہ 3rd جنریشن اور 4th جنریشن جو ہے اس میں شامل ہے. اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اصولوں کی سیاست کی ہے, پاکستان کی سیاست کی ہے, وفاق کی سیاست کی ہے, اور پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی سیاست کی. اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں کتنے ہی تحفظات ہوں, 2013 ہو, 18 ہو, 24 ہو, لیکن 23 ہو, ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو, جمہوری تسلسل چلے, اور کتنے ہی تحفظات ہوں اس کے باوجود. اور اس کے علاوہ جب ہماری 2008 to 13 ایک گورنمنٹ تھی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تاریخ ساز اقدامات کیے, لیجسلیشن کی, امینڈمنٹ کی, 18th امینڈمنٹ, جس میں صوبوں کو خود مختاری ملی, NFC ایوارڈ ملا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا اس کو ہم نے پورا کیا. اب میرے سوال پہ آ جائیں میڈم پلیز. اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ بالکل اس وقت اگر وفاق میں حکومت ہے اور پی ایم ایل این اگر حکومت کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے کر رہی ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی اور معیشت کو جو خطرات لاحق تھے اس وقت پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا, اور ایک اصولی موقف پر ہم قائم رہے. ہم نے کیبنٹ کا پارٹ نہیں بنے, ہم نے کوئی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں, یہ ہے یہ پریویلیج, وہ سب چیز کا حصہ نہیں بنے, لیکن ملک کو بہترین راہ پر گامزن کرنے کے لیے, ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہم نے کیا. اور جہاں جہاں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ہرڈلز کریٹ کی, پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہوئی, چاہے کینال ایشو ہوا. ابھی آپ نے ابھی 2 دن پہلے دیکھا کہ کس طریقے سے حکومت ایک آرڈیننس لائی اور حکومت کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. اسی طرح ٹیکس کلیکشن جب صوبے زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں تو وفاق کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, غور کرنا چاہیے. بہترین اقدام ہے کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لے رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کو راضی کیوں نہیں کر پا رہے؟ طلحہ صاحب بالکل چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ کر لیں گے. جس طرح ہم نے اپنے دیگر مطالبات پر امپلیمنٹیشن کروایا تو حکومت کو ہم اس بات پر مجبور کریں گے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کو دیا جائے, اور یہ کام بھی انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. عبداللہ حمید گل صاحب, سر بلاول صاحب کا آئیڈیا کوئی راکٹ سائنس نہیں پڑا, کرسٹل کلیئر ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, امپلیمنٹیبل ہے. آلریڈی پروونسز بہت سارے مختلف ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں, یہ بھی کلیکٹ کر کے دیں گے, آپ کی کلیکشن بہتر ہوگی, ملک کے قومی خزانے کو فائدہ ہوگا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے جائز مطالبات بھی موجودہ حکومت سے منوانے میں ناکام ہے؟ عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے آج کی ان کی جو ایک سیمینار تھا, پہلی بات یہ ہے کہ اس کا وینیو صدر ہاؤس کیوں رکھا گیا, یہ بڑا اہمیت کی بات ہے. وہ سندھ ہاؤس بھی ہے وہاں موجود, وہاں بھی رکھا جا سکتا تھا. دوسری جانب جو ہے یہ وہاں کراچی میں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا, کیونکہ مراد علی شاہ صاحب کی حکومت وہاں موجود ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے, تو بہتر تو وینیو کراچی تھا, کیونکہ پاکستان کا جو فائنینشیل ہب ہے وہ تو کراچی ہے, جہاں 65% اکانومی بیٹھی ہوئی ہے. تیسری جانب جو ہے اس کے اندر غیر ملکی سفرا
وہ وہاں کیا کر رہے تھے، جس کے اندر اٹالین سفیر جو تھیں وہ بڑی واضح تھیں، امریکن جو اس ٹائم پہ ناظم الامور ہیں نیٹلی بیکر وہ وہاں موجود تھیں، اسی طریقے سے دیگر یورپین ممالک کے اور عرب ممالک کے سفراء بیٹھے تھے. تو یہ کیا میٹنگ کا جو مقصد تھا جو سیمینار کا، وہ غیر ملکی لوگوں کو ان کا ایف بی آر سے کیا تعلق ہے، میں یہ سمجھنے سے ذرا قاصر ہوں. دوسری جانب جو ہے وہ اگر آپ ماضی کے اندر چلے جائیں تو پھر جو یہ کام کرتے تھے جب وہاں شیخ مجیب نے، اس نے بھی تو یہی مانگا تھا نا. تو شیخ مجیب کی تب یہ بات جو تھی وہ تو غلط تھی اور بھٹو صاحب نے اس کو جو ہے وہ رد کیا تھا. تو یہ ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. دوسری جانب جو ہے اگر یہی سہیل خان آفریدی اگر یہ بات کہتے تو کیا اس کو بھی اسی پازیٹیو انداز میں لیا جاتا؟ جہاں تک آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ منوانے میں اور وہ کامیاب کیوں نہیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان کوئی بھی ہو وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سیاست کا جو معاملہ ہے اس کے میدان کے اندر وہ نظر آتا رہے. اس سارے کے اندر دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے یقیناً جو میرے خیال میں کو بہت سارے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر اچھے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ تو بیل آؤٹ پیکج جو تھا یہ تو آئی ایم ایف کی جانب سے تھا. اس کے اندر کوئی اکنامک پیکج میں نہ موجودہ حکومت اور نہ کسی اور پارٹی کا کردار ہے، بلکہ آئی ایم ایف نے جو ہے 7 بلین آپ کو جو ہے وہ پرومس کیے جس کے نتیجے میں آپ ڈیفالٹ سے بچے. اور اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیوکلیئر کنٹری کو ڈیفالٹ کرنے کوئی اجازت نہیں دیتا، اور یہ میرا بالکل حتمی جو ہے وہ ایک میرا انالیسس ہے. دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں وہ ینگ آدمی ہیں اور میرا خیال تھا کہ جس طرح مریم صاحبہ جو ہیں چیف منسٹر پنجاب کی بنی، بلاول صاحب اگر سندھ کے چیف منسٹر بنتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر بننا ہے سر، انہوں نے چیف منسٹر نہیں. سر میں یہ ڈیبیٹیبل ہے اور یہ بہت مطلب اٹ از ناٹ این ایزی جاب. بہرحال اس سب کے باوجود جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کی جو جتنی بھی کی اپوائنٹمنٹس تھیں کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس، ان کے اندر بلاول صاحب کو کیوں نہیں رکھا گیا، جس کا وہ اظہار اپنی نجی محفلوں میں اور گاہے بگاہے کبھی جو ہے وہ کر دیا کرتے ہیں. ہماری جو ایسٹ پاکستان کی ہسٹری ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، اور اگر ہم صوبے اتنے ہی معاونت کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایف بی آر کو معاونت کر دیں اور ایف بی آر کے ساتھ مل کے وہ جو ہے ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ کر لیں. لیکن اصل مسئلہ جہاں یہ ہے کہ اگر وہ یہ وہی والی بات ہے کہ جب پی آئی اے کوئی اور چلائے گا تو وہ بہت جو ہے نفع میں ہو جائے گی، اور جب حکومت چلائے گی تو وہ خسارے میں چلے گی. جبکہ وہی ماڈل جو ہے یو اے ای کے اندر ایمریٹس بہترین چلاتی ہے. جو تمام کلیکشنز ہیں یہ جو ہے کیا اس میں ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے یا اس کے اندر جو ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے یا اس کے اندر کوئی جو بلٹ ان پرابلم ہے، بلٹ ان پولیٹیکل پرابلم ہے. کچھ بلٹ ان پرابلمز بھی ہوتے ہیں سر جو پیدائشی ہوتے ہیں. خیر اب آگے بڑھنے دیں. غوث محمد نیازی صاحب، آپ کی نظر میں بلاول صاحب کا اتنا کمال مشورہ، اتنا کمال آئیڈیا، وہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں اس کو سن رہے، کیوں نہیں ان تک پہنچ رہا؟ کیوں بلاول صاحب بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس کلیکشن سیلز ٹیکس آن گڈز صوبوں کو دے دیں، صوبے آپ کو مزید ایکسٹرا بھی کلیکٹ کر کے دیں گے، بٹ سیڈلی یہ بات شہباز شریف صاحب سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. وائی از دیٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا صاحب بات یہ ہے کہ یہ دیکھو ایک ملک کا ایک آئین ہے اور قانون ہے اور ملک میں اس کے تحت چلنا ہے. اگر بلاول صاحب چاہتے ہیں کہ جی ٹیکس کلیکشن صوبے کرے تو وہ اس کے لیے موشن لیں اور ایک ریزولوشن قومی اسمبلی میں پیش کریں، اس پر بحث کی جائے اور اس کے بعد جو اس کا اگر ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے تو ظاہر حکومت پہ ریوٹ کرے گی. کیونکہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. غالباً وہ 18ویں ترمیم کے متعلق کچھ شاکی ہیں، کیونکہ ہمارے مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کچھ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ دوبارہ وہ جو صوبوں کو چلی گئی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وفاق میں آئیں. بلاول صاحب، نیازی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ این ایف سی میں صوبوں کا حق کم نہ کریں، ہم آپ کو ٹیکس کلیکشن میں زیادہ پیسے کلیکٹ کر کے دیں گے تاکہ آپ کو صوبوں کا حق کم نہ کرنا پڑے، اور اگر ہم کم کلیکٹ کریں گے تو ہمارے حصے سے آپ کاٹ لیجیے گا، آپ کو یہ گارنٹی انشورڈ ہو جائے گا آپ کا یہ اماؤنٹ. تو آپ انڈائریکٹ میری بات کی وہ تصدیق کر رہے ہیں یا اس کو مطلب فالو کریں. بات یہی ہے، یہ کشمکش ہے ایک مقتدرہ اور سیولین کے درمیان. اس کی
इसकी की इख्तियारात की। तो अक्सर आपको पता होगा कि अक्सर हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं और हमारी जो मिनिस्टर वगैरह भी कहते हैं कि जो फंड आते हैं सूबों को चले जाते हैं, और हमारे पास सिवाय पेंशन के और जो हमारे जो मार्कअप हमें देना होता है IMF और दूसरे मुल्कों को हमें देना होता है, उसके बाद हमारे पास या दिफाई बजट के बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं है। तो ये एक चीज़ है। तो टैक्स कलेक्शन अगर देखो ना बिलावल साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, क्या मैं देखो ये करप्शन का शहबाज साहब ने कई दफ़ा कहा कि तकरीबन 30-40% जो है जो FPR की कलेक्शन है वो करप्शन की नज़र हो जाती है। ये 2 दफ़ा कह चुके हैं और ऐसा होता है। तो क्या बिलावल साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि करप्शन सिंध में करप्शन नहीं होगी और सिंध वाले ज़्यादा कुछ टैक्स कलेक्ट कर लेंगे? तो बात ये कि सिंपल तरीका ये है, अगर बिलावल चाहते हैं और कि उनकी कैपेसिटी है कि सूब टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कौमी असम्बली में पेश करें और उस पर बहस की जा सकती है और तमाम पार्टी अगर जाएं तो फिर इंशाल्लाह उस पर। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। बिलावल साहब ने रिपीट किया अपने नैरेटिव को, अपने आइडिया को कि आप हमें सेल्स टैक्स ऑन गुड्स सूबों को कलेक्ट करने दें, हम आपको ज्यादा पैसे कलेक्ट करके देंगे, आपको NFC में सूबों को ऐसा कम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये बात कई बार बिलावल साहब कह चुके हैं, आज ऐवान सदर की तकरीब में उन्होंने कही है, बट येट लग नहीं रहा कि शहबाज शरीफ के कानों तक ये बातें पहुंच रही हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN ऐसे लगता है कि बहुत करीब हैं लेकिन फिर भी बहुत दूर हैं। आपकी राय हुजूर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। एक बड़े अदब से बात अर्ज करूं, पिछले 3.5 साल या 4 साल के अंदर या पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की यानी कोई अच्छा मुलाजम होना या अच्छा ताबेदार होना से ये नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बेहतर हैं, आप चीजों को आसान तरीके से सेटल कर सकते हैं। कोई एक केस, मेरी नजर में तो कोई केस नहीं। और देखिए मैं आज भी ये समझता हूं, मैं तो बड़े अच्छे से कहा, यानी मैं बावजूद कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर द टाइमिंग एक तरफ रखता हूं, यहां अगर बिलावल भुट्टो होते तो उनकी समझ बूझ बहुत बेहतर हो रही थी और वजीर आजम के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना था। देखिए मैं विदाउट प्रेजुडिस, मैं एक इंडिपेंडेंट आपके सामने रखा, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर द टाइमिंग एक तरफ रख के बात करनी है मुझे। और मैं कई मामलात में देखे उनकी जमहूरी सोच और खारजा अमूर पे ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। लेकिन और ये देखें, एक बड़े, मैं अभी आज ही बैठ के डाटा दे रहे, कभी हमने सोचा इस बात को कि हमने पेट्रोलियम के ऊपर जब GST की बड़ी लड़ाई लड़ी, मैंने कोर्टों के ऊपर मैं आके आया कि पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, तो इन्होंने कभी ये सोचा है कि ये पेट्रोलियम पे टैक्स, सेल टैक्स की बजाय पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं पेट्रोल? इसलिए कि वो सूबों को नहीं देना पड़ता। अब बात इतनी है, अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर 18वीं तरमीम आपने बना ली है तो सूबों का हक है, राइट है उनका। और ये दुख और अफसोस है कि ये 26वीं 27वीं तरमीम के वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, नहीं कर सकी, वो मजबूर है ना। उनको तो पता ही नहीं होता था कि 26वीं तरमीम कहां से आई है, 27वीं तरमीम कहां से आई है। वो चंद लोगों ने फायदा ले लिए, चंद लोगों ने मफादात बना लिए, लेकिन आपने मुल्क के लिए क्या मसाइल पैदा किए, कभी ये जरा सोचिएगा। पीपल्स पार्टी और PMLN में ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? देखिए वो वजह क्या है, उनकी पूरी तवज्जो इस तरफ है नहीं, ना उनके पास कोई इतने एक्सपर्ट हैं, एक्सपोर्ट करके अपना इंपोर्ट करके वजीर खजाना रखे हुए हैं। लेकिन कभी गौर तो करें कि आपके पास उतनी इंटेलिजेंस, हमें कह रहे हैं ना, हमें आगे कहते हैं कि मिसाके मुईशत कर ले, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं, तुमसे मिसाके मुईशत क्या करें आपसे, आपके पास है क्या किया आपने 3.5 साल के अंदर? कभी पूछिए अवाम इनके साथ बैठकर। वैसे भी ऐसा तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े, शहबाज शरीफ के जाने की तैयारी चल रही है, मैं अप्रैल से कह रहा हूं, और ये जून तक ये चला। आप ना बोलिएगा किसी वंडर बॉय की तलाश है। नहीं, कोई वंडर बॉय, मैं यकीन ही नहीं करता किसी वंडर बॉय पे। कौन सा वंडर बॉय है यहाँ कोई वंडर बॉय नहीं है। सियासी जमातों ने तबाही और बर्बादी खुद अपने पांव पे कुल्हाड़े मार के ये हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। आप आज भी चाहें इस मुल्क को आगे लेके चलना है। अदर साहब, I'll start the next segment from you, क्योंकि वो खबर आपसे ज्यादा करीब भी है। अगर आप सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी सियासी बयानात में किसी और सियासी जमात की बुराई करते हैं, आप किसी इदारे की बुराई करते हैं, किसी के बारे में कोई ऐसी बात लिख देते हैं जो सच ना हो, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं।
میں بات کر رہا ہوں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جو آج پبلک ایڈوائزری جاری کی ہے جس کے مطابق ہیٹفل illegal false information anything which harms reputation anything which participates in narrative that is against our national integrity and is against the dignity of the institutions واضح کر دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بھی برائی کی یا اپنے دل میں جس کو آپ برا سمجھتے ہیں اس کا اظہار آپ نے سوشل میڈیا پہ کرنا شروع کر دیا تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. ہیٹفل کانٹینٹ الاؤ نہیں ہوگا, کارروائی ہوگی. پیکا کے سیکشن 20 کے تحت کرمنل آفینس کی کارروائی کی جائے گی. گفتگو کا آغاز اظہر صدیق صاحب آپ سے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے یوزرز پہ امپیکٹ آئے گا اس کا, اور باقی سوشل میڈیا یوزر جنہوں نے کانٹینٹ اپلوڈ کیا ہوا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کانٹینٹ ڈیلیٹ کر دیجئے, ہٹا دیجئے اپنے پروفائل سے. آپ کی رائے اس پبلک ایڈوائزری کے اوپر اظہر صاحب؟ دیکھیں, پیکا کی دھار تیز ہے, لفظوں میں وار ہے. پیکا بدن پہ سخت مگر دل پہ بار ہے. حکومت کو لفظ سے ڈر, گولی سے کم نہیں. سچ بولنے کی قیمت یہاں سنگین جرم ہے. اپنا کیا ہوگا, رہ کیا گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں خود اس کا, میں تو آپ کو بتاتا چلوں, 2010 میں نے فیس بک 10 دن کے لیے بلاک کرائی تھی, اور میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں اس وقت فائر وال کا حامی تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آیا کہ آپ کو چیزوں کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. چلے میں آتا ہوں اب آپ کی بات کی طرف. اب عمران خان صاحب کے دور میں نا آن لائن رولز بنے تھے. آن لائن رولز پہ وہ میرا جسم میری مرضی والے بڑا شور ڈالتے تھے. میں کہتا یار اتنا کچھ تو نہ چلاؤ نا. اس وقت میرے خلاف اتنی کیمپین چلی ہے, یہ جو نون لیگ ہے, جو پیپلز پارٹی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی. میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں بھائی اتنا کریں جتنا اجازت دینی چاہیے. وہ آپ کو پتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے اور رولز سیٹ اسائڈ کر دیے سیداتر ملالہ صاحب نے, اور اپیل فائل کی ایف آئی نے. تو مریم اورنگزیب, یہ موجودہ جو حکومت ہے, میں ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے واپس لی. اور پھر اب کیا, اب سب نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بلا کوشش کر کے دیکھ لی. ابھی تک پیکا نے کہ ٹیکے لگانے کے علاوہ آپ نے اگر کل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر سے یا کسی اور ہینڈل سے یہ لکھ دیا کہ عمران خان پر ظلم ہو رہا ہے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت, تو آپ بھی نرغے میں آئیں گے اظہر صاحب؟ اور میں لکھوں گا, یہ میں آپ کے چینل میں لکھوں گا یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ اندازہ لگائیں, شاید یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ نہیں پڑھا یا آئی سی سی پی آر نہیں پڑھا. آپ لوگوں نے خدا رہا, یعنی کیا چاہتے ہیں, کیا ہیں آپ لوگ؟ آپ بات بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں قصور کس کا ہے کہ جو پردے کے پیچھے چیزیں تھی, یہ موجودہ حکومت نالائق ترین حکومت ہے. بالکل انہیں چاہیے تھا چیزوں کو اپنے تئیں لیتے, کنٹرول کرتے. انہوں نے تلوار کے دانے پہ لا کر تیسرے اداروں کو بٹھا دیا, جس کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے. کوئی سمجھے نہ سمجھے اس بات کو. مجھے سب سمپل سی مثال بتا دیں. ابھی آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر کیا ہوا, سہیل افریدی آیا ہوا, اور میں سندھ کی تعریف کروں گا پیپلز پارٹی کی. دیکھیے میں آپ کی تعریف کروں گا, آج آپ میرے شو میں دوسری بار پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں, آپ بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیے میں طلحہ ایک بتاؤں, طلحہ میں بیسیکلی لیفٹ کا آدمی ہوں, اور پاکستان پیپلز, پاکستان میں لیفٹ کی جماعت پاکستان پیپلز. علیحدہ بات ہے کہ آج کل نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نظریات, نہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے نظریات پریویل کر رہے ہیں, لیفٹ کی جماعت کی. لیکن دیکھیں قطرے کہیں نہ کہیں ہیں, شاہدہ رحمانی صاحبہ, پیپلز پارٹی فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن میں ماننے والی جماعت ہے, آزادی اظہار رائے کی بات کرتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے کی ایڈوائزری ایک طریقے سے وارننگ ہے تمام ہمارے جین زیز, ہمارے الفاظ, ہمارے یوتھ جو کہ 14 کروڑ کی تعداد میں ہے پاکستان میں, ان کے لیے وارننگ ہے کہ آپ اپنے پیج سے مواد ہٹا دیں, آپ نے کسی کی بھی برائی کی آپ کو پکڑ لیا جائے گا. آپ کی رائے اس کے اوپر میڈم؟ طلحہ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز کا ایک تو جو چیز آتی ہے اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں, اس کا نیگیٹو پازیٹیو کسی قسم کی کوئی قوانین نہیں ہے. آپ یورپ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, دنیا کی ساری ڈیولپنگ کنٹریز میں چلے جائیں, ہر جگہ رولز ہوتے ہیں, قانون ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, کسی کی بھی عزت کو تیل کرنے میں ہمیں, میں نہیں سمجھتی کہ منٹ لگتا ہے, اور کسی کے خلاف بھی بے بنیاد الزامات شروع ہو جاتے ہیں. ہم اسپیشلی ویمنس ہیں, آپ کے جرنلسٹ ہیں, خواتین جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تو اس پہ قوانین تو بہت ضروری ہے. ویسے میڈم ہم تو مسلمان ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیراسمنٹ کر رہے ہیں, میڈم سوری, ہم تو مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عزت دینے والا اور لینے والا اللہ ہے, تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں ان انسانوں سے؟
لیکن قرآن میں طلعت صاحب قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھائیں. قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی پہ جھوٹے الزام اور بہتان نہ لگائیں, اس کی بڑی سخت سزا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے نا میڈم کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو آواز اٹھائیں, ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو آواز اٹھائیں, یہ بھی لکھا ہوا ہے. ایسا نہ لکھا ہوا کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو خاموش ہو جائیں. اگر ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ تو بالکل زیادتی کے خلاف آپ کے پاس ادارے بھی ہیں, کورٹس بھی ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں. جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہم کیا کرتے تھے, لیکن سوشل میڈیا کا بھی استعمال. میڈم سائبر کرائم کی 1 لاکھ سے زائد کمپلینٹس ہوئی ہیں پچھلے سال, صرف 25,000 پہ انکوائری ہوئی ہے. کمپلینٹس ہوتی ہیں لیکن کمپلینٹس کے لیے لا نہیں ہے, جو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ہمارے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹ بناتا ہے, کوئی ہمارے نام سے فراڈ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ہمیں بدنام کر رہا ہوتا ہے جو ڈیفیم کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بھی تو اپنی جگہ ہے نا. آپ قرآن کی بات کریں تو آپ جھوٹے الزامات اور بہتان کی کتنی سخت سزا ہے. بالکل نہیں, آپ یاد رکھیے گا ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں. انہوں نے کہا ہے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں چاہیے. برائی کو دیکھیں, آپ دونوں مہمانوں نے اپنی رائے دے دی ہے. عبداللہ بھائی صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے, میں عبداللہ بھائی کی طرف جانا چاہوں گا. اظہر صاحب پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک, دل سے برا نہیں جانتی لوگوں. بالکل ٹھیک. اظہر صاحب, عبداللہ بھائی آپ کی رائے, یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, ہمارے نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے, لے کر چل رہی ہے. ٹھیک ہے میڈم, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. عبداللہ بھائی دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے پیکا ایکٹ کا, تو وہ میرے خیال میں ماضی کے اندر بھی حکومتیں جو ہیں اس کے اوپر بات کرتی رہیں اور صحافی برادری سراپا احتجاج رہی. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پیکا ایکٹ جو ہے وہ TLP کے لیے اوپر بھی لاگو ہو گیا اور اس زمانے میں بھی کیا گیا. جیسے اظہر صاحب فرما رہے ہیں, آئی وش کہ اس ٹائم پہ بھی ایسی آواز ہم ضرور سنتے, اچھا ہوتا. لیکن اس ٹائم پہ یہ ہوا جو بھی ہوا. بہرحال کیونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کو بہت سارے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں, اور ایڈمنسٹریٹو میئرز جو لینے کے لیے آپ کو سختیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جب سوشل میڈیا کا استعمال بے دریغ ہونا لگا تو اس کے اوپر جو ہے بہت سارے قوانین جو ہے نافذ العمل ہوئے, جیسا کہہ رہی تھی ہماری پارٹیسپینٹ. تو وہ بالکل درست بات کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر شتر بے مہار آزادی جو ہے اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہاؤ ایور آئی ایم اے اسٹرانگ, جو مطلب میں اس کے لیے جو ہے آواز اٹھاتا ہوں کہ اگر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی آواز بند کر دینی ہے, برے کو برا نہیں کہنا اور اچھے کو اچھا نہیں کہہ سکتے, تو پھر یہ تو بہت میرے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی اور ظلم ہے. لیکن اس کے باوجود جب پاکستان کو اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے, جو فائر وال ہوئی وہ آپ نے دیکھا, پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ سائبر کرائم کے اوپر ہوئے, لیکن ابھی تک جو سائبر کرائم کے لوگ ہیں وہ سائبر سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ صرف افسر ہیں اور وہ صرف جو ہے وہ ورکر ہیں, وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں. ان کو سائبر کرائم کی الف بے ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو اس چیز کو سمجھ رکھتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ as well. اگر میں اپنے سیاسی جذبات کا اظہار کروں اور میں کہوں کہ مجھے پیپلز پارٹی بہت زیادہ پسند ہے, سوشل میڈیا پہ جا کے لکھوں کہ مجھے پیپلز پارٹی بہت زیادہ پسند ہے, PMLN سے مجھے نفرت سی ہو گئی ہے, حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں, تو کیا میرے پر بھی کیس بن جائے گا سر؟ لگ تو یہی رہا ہے. نہیں, میرے خیال میں اس حد تک نہیں جائے گا معاملہ, لیکن اگر یہ ایسا ہوا تو I will be the first man who will be on the streets along with my party members. تو یہ غلط ہے جو غلط ہے. لیکن جیسے اب آپ دیکھیں گرافک وائلیشنز ہیں, کسی کو کتا بنا کے اس کے اوپر کسی کی تصویر لگانا, کیا یہ جائز ہے؟ کیا جو ہے جھوٹی باتیں لکھنا, جھوٹی باتیں چاہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہوں, وہ بلاول صاحب کے لیے ہوں, وہ زرداری صاحب کے لیے ہوں, نواز شریف صاحب کے لیے ہوں, وہ میرے لیے ہوں یا طلحہ جتوئی صاحب کے لیے ہوں, وہ غلط ہے. اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کو سختی سے میرے خیال میں آئرن ہینڈ سے ڈیل کرنا ضروری ہے. ہاں, جو آزادی رائے کا مطلب اور جو بدتمیزی اور بد تہذیبی میں ایک بڑا ڈیلیکیٹ فرق ہوا کرتا ہے. بالکل ٹھیک سر. بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کی. ویزا, امیگریشن ویزا کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے اوپر ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے. پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا اپنے مہمان سے, یہ امریکہ نے جو ہے 75 کنٹریز کے لیے امیگریشن ویزاز بند کر دی ہیں, جس کے اوپر محمد زبیر صاحب نے بڑی کمال ٹویٹ کی ہے, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ویزا پروسیسنگ فار انڈینز ول کنٹینیو بٹ نو سچ فیسلٹی فار پاکستانیز. وی تھاٹ آور ریلیشن شپ واز گریٹ اینڈ انڈینز ور ہیونگ اے سیریس ایشو ود US. بہت امپورٹنٹ بات کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے اچھے ہیں, پر یہاں پہ انڈیا کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوئی ہے, پر پاکستان کے لیے امیگریشن ویزاز بند ہو گئے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, اس خبر کے اوپر آپ کی رائے؟
دیکھیں اب مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کو اس میں کوئی کہتا نہیں پاکستان انکلوڈ نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر ہمیں سفارتی سطح پر اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ایک طرف ہمارے امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات ہیں، جس کو آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہے کافی ڈیولپ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اگر ایسا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اس پہ ہماری جو فارن منسٹر ہیں فوری طور پہ اور دفتر خارجہ ہے اس کو اس میں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان تو اس وقت فیورٹ لسٹ میں چل رہا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بات چیت ہوگی، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کا نام اس فہرست میں شامل ہے، اور کہا ہے کہ بات چیت کا عمل بھی ہم کریں گے اور امید کر سکتے ہیں کہ ہاں بالکل انتہائی افسوسناک ہے، اور اسے دفتر خارجہ کو اس کو انتہائی سیریس لے کر اور اس پر بات کرنی چاہیے ہمیں۔ بالکل ٹھیک۔ عبداللہ صاحب، کیا امریکہ بظاہر یہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں اور اندر کچھ اور کہانی کھچڑی پک رہی ہے، یوز اینڈ ابیوز والی پالیسی؟ یور اوپینین تاریخ گواہ ہے ویسے عبداللہ بھائی۔ طلحہ بھائی، آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کے پروگرام میں متعدد دفعہ امریکہ کے حوالے سے بات کر چکا ہوں، اور میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ بڑا واضح بول دیا تھا کہ ہم پاکستان کی اس سال 2026 کے وسط تک جو ہے وہ پاکستان کی پروگریس دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا لاہے عمل دیں گے۔ امریکہ کی یاری جو ہے وہ آدھی رات کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائے کرتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو استعمال کرتے ہیں، ایک حد تک استعمال کرتے ہیں۔ وہ کسی کے دوست نہیں ہیں، وہ اپنے بھی لوگوں کے سگے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور جو دیکھیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ جب ڈیفینس اور جو اسٹریٹجک معاہدہ جب کر لیا 10 سال کے لیے مزید، تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ وہ جو دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، روزانہ آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں، طلحہ بھائی میں بچہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے، اور ہمارے دونوں معزز جو مہمان ہیں وہ بھی جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کو صرف نیو یارک ٹائم نے لکھ دیا، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کہہ دیا، شہباز شریف صاحب کی تعریف کر دی، ہم اس بات پہ خوش ہو گئے جناب، اور اگلے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدات چلتے ہیں۔ آپ کو دیا کیا ہے امریکہ نے، یہ بتائیں۔ یہ جو ابھی ہم 650 ملین تقریباً جو انہوں نے F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے کیا ہے، 1989 میں پریسلر ترمیم کے تحت انہوں نے ہمارے 600 ملین جو ہے وہ کھا لیے تھے۔ یہ تو وہی پیسے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا پاکستان سے تیل نکال کے انڈیا کو بیچیں گے۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہمارا تیل نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تیل وہ آپ کو ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے اندر ایک سپر پاور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ایران کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، اچانک انہوں نے، آپ نے شروع میں کیونکہ بیانیے میں بات کی تھی، ایران کو ان کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیل پہ پابندیاں لگائیں گے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور غریب عوام کو غریب کرنے میں کردار کس کا ہے؟ امریکہ بہادر کا، انکل سیم کا۔ انہوں نے ان کے اوپر 45 سال سے جو ہے وہ دنیا کی سخت ترین جو ہے پابندیاں عائد کی ہیں۔ وہ انڈیا کے ساتھ ناراض نہیں ہیں، ان کو افسردہ ہیں، کیونکہ وہ انڈیا سے حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ بہادر خود تھا، جس نے، میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے یہ حملہ کروایا تھا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا چائنا کے مقابلے میں کہ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تو ٹھس نکلا۔ امریکہ دیکھیں نا، کونڈولیزا رائس کے، ہلری کلنٹن، پھر مارکو روبیو، تمام یہی کہتے رہے کہ انڈیا از آور نیچرل ایلائی اور پاکستان از اے اسٹریٹجک پارٹنر۔ کل کو اسٹریٹجی چینج ہوئی، پاکستان 2021 کے بعد ان کی لسٹ میں ہی نہیں تھا۔ پاکستان ان کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پاکستان چین سے دوری اختیار نہیں کر سکتا، نیوکلیئر پروگرام کو کیپ نہیں کر سکتا، اپنی جو سوچ ہے، اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، انڈیا کی ہیجمنی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان دنیا کے جو ورلڈ آرڈر تھا یا دا نیو ورلڈ آرڈر، اس کے اندر وی آر اے اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر۔ ہم اس ہم چوکاٹ کی مانند ہیں جو دنیا کے جو نئے گول دائرہ ہے اس کے اندر فٹ نہیں ہوتے، اور پاکستان ایسا ہی ہے۔ انہوں نے انڈیا کے اوپر جو ہے پہلے B1 ویزے کے اوپر بات کی، لیکن آج جو ہے ان کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا۔ آخری بات یہ ہے کہ ان کی سیریسنس ٹوورڈز پاکستان یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا انہوں نے اپنا سفیر پاکستان میں تعینات نہیں کیا۔ وہ نیٹلی بیکر جو کہ ان کی جو ہے وہ نازل الامور ہیں، ان کے ذریعے معاملات چلا رہے ہیں، اینڈ دس از اے سیڈ سچویشن۔ اظہر صدیق صاحب، عبداللہ بھائی نے کچھ چھوڑا نہیں ہے بولنے کو، انہوں نے سمندر کو کوزے میں ڈال تو دیا ہے، آپ کے پاس کچھ رہ گیا ہے تو بتائیں۔ دیکھیے، مجھے آج اگر کہا جائے تو ایبسولوٹلی نور کا نعرہ کون لگانے والا تھا؟
میں نام لوں گا تو نام چلنا سائفر کو لہرانے والا کس کا کون تھا مجھے یہ بتائیں. دیکھیں نا جی عمران خان ہی تھا نا کہ آج دیکھیں وہ آپریشن رجیم چینج کے بعد وینزویلا میں گیا اور ایران کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نیچرل الائے جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے. پاکستان کو اپنے خطے کے اندر چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, اس پورے خطے میں یہ الائی بنانا ہے اس پورے خطے کی بہتری کے لیے ہے. اور یاد رکھیے گا جب یوکرین کے وار میں عمران خان نے کیا تھا کیا حال کیا تھا, اب تو کوئی ڈاؤٹ رہ نہیں گیا. میں مثال کے طور پر چھوٹی سی, جب ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی کہ ہم نے سعودیہ کا دفاع کرنا, وہ ہمارے بڑے اعزاز کی بات ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر امریکہ کا اس پہ کوئی ریئیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا. پھر انہیں دنوں کے اندر جب امریکہ کے اندر تمام مسلمان کٹھے ہوئے, اپنا ٹرکی بھی کٹھا ہوا, تو شہباز شریف صاحب وہاں جانے کے بجائے پہلے انگلینڈ چلے گئے. انگلینڈ کے بعد جب وہاں پہنچے وہاں اس میں گئے نہیں, اسحاق ڈار کو بھیج دیا, اسحاق ڈار بھاگ کے وہاں سے, اور اب باقاعدہ کالم چھپا ہوا اس پہ, وہ حسن رضا کا کالم پڑھ لیجئے گا. لیکن آپ کا جو نیچرل جو آپ کا الائی ہے وہ آپ نے چائنا کے معاملات میں بڑی زیادتی کی ہے سارے پروسیس کے اندر. کہاں کھڑے ہیں, سو سوری میں آپ نے انٹرپٹ کر رہا ہوں, وقت تمام ہو گیا. تھینک یو اظہر بھائی, تھینک یو اظہر صدیق صاحب, تھینک یو عبداللہ حمید گل صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, ریلی انڈیٹڈ, گریٹفل فار یور پریشیس ٹائم. پروگرام کا اہتمام, اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.